یہ اصول اب بھی ہے، یعنی اگر کوئی غیر مسلمان ہو جائے تو اس کے ماں باپ کی وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ پھر مسلمان اس شخص سے تعاون کرتے ہیں تاکہ اس کو اپنی زندگی جو ہے بہتر گزارنے میں مدد حاصل ہو سکے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے اگلے دن یعنی 11 ذوالحجہ کو فرمایا، اس وقت آپ مینا میں تھے، کل انشاءاللہ ہم خفیف بن کنانہ میں اتریں گے جہاں مشرکوں نے کفر پر ہم معاہدہ کیا تھا، یعنی محصب میں اتریں گے. یہ واقعہ کفر پہ معاہدہ کا اس طرح ہوا تھا کہ قریش نے کنانہ، بنی ہاشم، بنی عبد المطلب یعنی بنی مطلب کے خلاف نے معاہدہ کیا تھا کہ ان سے رشتہ ناتا نہ کریں گے، ان کے ہاتھ کوئی خرید و فروخت نہ کریں گے، یہاں تک کہ بنی ہاشم نبی پاک کو ان کے حوالے نہ کر دیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل وہاں پہ اتریں گے جہاں پہ یہ معاہدہ ہوا تھا، یعنی اس سے مراد یہ تھا کہ وہاں پڑاؤ ڈالیں گے. تو ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ ہمارے حوالے کر دیں، ابو طالب سے مطالبہ کیا تھا، انہوں نے اس کا انکار کیا کہ پھر یہ بھی ان کے سامنے رکھی گئی تھی، پیشکش کی گئی تھی کہ آپ ہمارا لڑکا لے لیں جو اس سے بھی خوبصورت، نوجوان، طاقتور، بہادر، پہلوان، نڈر، جنگجو ہوگا، وہ رکھ لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو نعوذ باللہ قتل کر سکیں، اور اس کی جگہ پہ آپ یہ لڑکا لے لیں. تو ابو طالب نے کہا تھا کہ بڑے انصاف کی بات کرنے آئے، مجھے تم اتنا عقل مندی کا مشورہ دے رہے ہو کہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو تمہارے حوالے کر دوں اور تمہارے لڑکے کو کھلا پلا کے جوان کروں. یہ کیسا عقل مندی کا فیصلہ ہے، یعنی کتنی نادانی کی بات تم مجھ سے کرنے آئے، سردار ہو یا تم کیسی بات کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، یعنی پورے بنو ہاشم کا، اور 3 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محصور رہے تھے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں. اور یہ معاہدہ تھا کوئی ان کے ہاتھ نہ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے رشتہ داری ناتا کرے گا، اور جو مسلمان تھے وہ بھی، جو نہیں تھے وہ بھی، سب اس معاہدے میں شامل تھے. پورے خاندان کو وہاں پہ محصور ہونا پڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور وہاں پہ پھر یہ ہوتا تھا کہ حج کے دنوں میں جو قافلے آتے تھے نا حج کرنے یا عمرہ کرنے، ان سے یہ لوگ نکلتے تھے کیونکہ امن کے مہینے ہوتے تھے نا مشرکین کے نزدیک بھی، تو ان سے خرید و فروخت کرتے تھے، اناج وغیرہ لیتے تھے اور پھر اس کو ذخیرہ کر کے واپس وہیں محصور ہو جاتے تھے. تو یوں ان کا گزر بسر ہو رہا تھا. یا پھر مشرکین میں سے کچھ نیک دل ہمدرد لوگ بھی تھے، ظاہر ہے ہر قوم میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ خفیہ طور پہ مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ پہنچا دیتے تھے. یا پھر ایسا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو غلام تھے اس وقت مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، وہ چھپا کر کچھ نہ کچھ لے جاتے تھے مسلمانوں کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کے لیے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ اپنی پھوپھو کو کھانا پہنچاتا تھا. ابو جہل سے اس کی بحث اور جھگڑا بھی ہوا تھا اسی بارے میں. تو یعنی اس طرح مسلمانوں نے پھر یہاں تک بھی نوبت آئی کہ پتے درختوں کے کھانا پڑے، بارش کا پانی جمع کر کے پینا پڑا تھا، اور کسی ایک نے بھی نبی پاک کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا. تو ابو طالب ابو لہب اس میں شامل نہیں ہوا تھا. یہ اس وقت بھی اس نے کہا تھا میرا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ چچا تھا سوا. تو یہ مسلمان بھی نہیں ہوا تھا اور اس میں شامل بھی نہیں ہوا تھا. بہرحال یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکل دور دیکھا اور آپ کے پورے خاندان نے اس تکلیف کو سہا ہے، یعنی اس سے گزرے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اکیلا بندہ، انسان جو ہے وہ اکیلا کچھ نہیں سہتا، اس پہ آنے والی تکلیف کا اثر دور تک جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ اگر کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا، اچھا یا برا، اس کا اثر آپ کے پورے خاندان پہ پڑتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اچھائی کی طرف اپنے آپ کو لے جانا اور رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے آس پاس والوں کو، رشتہ داروں پہ بھی اس کا اچھا اثر پڑے، نسلوں پہ بھی، آنے والے لوگوں پہ بھی. تو اور قبائلی نظام تھا، یعنی قبیلوں میں رہتے تھے نا وہ لوگ، اپنے قبیلوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، چاہے کوئی غلط ہے یا صحیح ہے ان کا ساتھ دینا ہے، دوسرے لوگوں کی بات نہیں مانتے تھے، کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑتے. جس کو پناہ دے دیتے تھے اس کے لیے اپنی جان پہ کھیل جاتے تھے، اس کو دشمن کے حوالے نہیں کرتے تھے. یعنی قبائلی نظام کچھ، اور اللہ نے ہی یہ قبائل اور خاندان بنائے. سورہ حجرات میں اس کا ذکر کیا تاکہ تم پہچانے جا سکو کہ اس خاندان کے. آپ کو بتایا خاندان جو ہوتے ہیں انسان کی پہچان کے لیے ہوتے ہیں، اور انسان پہچان کے لیے ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ عزت والا ہے جو متقی ہے. جتنا بھی ساتھ دیا، جس نے بھی ساتھ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام اگر قبول نہیں کیا، نبی پاک کو اگر نبی نہیں مانا، تو اس کو آخرت میں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا. لیکن جنہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ نے دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائیوں کا وعدہ ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. حدیث نمبر 804، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا چھوٹے چھوٹے پنڈلیوں والا ایک حبشی کعبہ کی عمارت کو منہدم کر دے گا.
منہدم کر دے گا، یعنی مٹا دے گا۔ تو یہ